یہ نہیں مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں، میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے۔ مشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا، ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ۔ السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی۔ 2018 کے الیکشن اور اس سے قبل جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، یعنی پہلے ان کی نااہلی وزارت عظمیٰ گئی، اس کے بعد پھر 2018 کے بعد سزا ہوئی، سزا کے بعد جس طرح سے وہ جیل میں رہے اور اس کے بعد پھر وہ ملک سے واپس بھی چلے گئے، یوں لگتا تھا کہ جیسے نواز شریف صاحب کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ان سے لی گئی، جس کا کہ آج انہوں نے گلہ کیا، لیکن اب آ جاتے ہیں 2022 میں اور آج کے دن آج انہوں نے لندن میں اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اپنے ساتھ ہونے والے جو جسے آپ بیتی کہتے ہیں وہ انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا ان سے انتقام لیا گیا، ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، فیصلے کروائے گئے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قیمتی سال ہیں اس کا حساب کون دے گا۔ انہوں نے اپنی جو زوجہ تھیں جو بستر مرگ پر تھیں اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا یہ انسانیت کا تقاضا تھا کہ جب وہ بستر مرگ پر تھیں تو کس طرح سے ان کو سزا دے کر کے اور انہیں واپس آنا پڑا، کیا اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جسے آپ فراموش نہیں کر سکتے، اور وہ یہ واقعہ ہے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی ایسے رہنما نیب زدہ رہے، لیکن اب 2022 ستمبر اکتوبر دیکھ لیجئے یا اپریل کے بعد کا پورا مناظر سیاسی آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو وہ وفاقی وزراء کے طور پر نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں۔ سیاست واقعی قلعہ بازی کھاتی ہے اس ملک میں۔ جو کل کے رقیب تھے وہ آج کے حبیب ہیں، جو کل کے حبیب تھے وہ اب رقیب بن چکے ہیں۔ یہ جو رقیب سے جو حبیب کا سفر ہے نواز شریف صاحب کا، جو لگتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب سے آج یہ سوال بھی کیا گیا کہ 2023 سے پہلے کیا وہ واپس آئیں گے اور کیا وزارت عظمیٰ کے لیے چوتھی بار کنٹیسٹ کریں گے، جس پہ یک نے یہ دیکھا کہ وہ پریس کانفرنس ختم کر دی گئی اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے جانے سے قبل جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ راہ ہموار ہو چکی ہے اور کب واپس آئیں گے میاں صاحب اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ یہ جو سیاست اس وقت بدلی سی نظر آتی ہے، کچھ بدلے سے تیور بھی نظر آتے ہیں، بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ رقیب سے حبیب کا سفر، اگر ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا بدلاؤ آ چکا ہے اور یہ سفر یہاں تک کیسے پہنچا، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، سینیٹر پرویز رشید صاحب جن کو آپ وفاقی وزیر اطلاعات سابق کے طور پر جانتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آج اس اہم موقع پر، جس میں بڑے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کی پریس کانفرنس نشر کی گئی ہو، کیونکہ گجرانوالہ کے بعد جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ان کی جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی آواز اور ان کو نہیں دکھایا جا سکتا تھا، اب تمام معاملات جو ہے وہ رفتہ رفتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہل ہوتے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو پہلے تو یہ فرمائیے گا پرویز رشید صاحب کہ آج میاں صاحب نے ذکر کیا کہ میرے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے مجھ سے انتقام لیا، انہوں نے ایسے فیصلے دیے، کیا وہ رک نہیں سکتے تھے، ان کا انہوں نے استعمال کیا، وہ لفظ کا استعمال کیا، کس سے مراد ہے، کس کا ذکر کر رہے ہیں، کون تھا جو انتقام لے رہا تھا ان سے؟ پاکستان کی تاریخ ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ قائد اعظم جو ہیں ان کی ایمبولنس جو ہے وہ کراچی کی ایک سڑک پر خراب ہو جاتی ہے، بانی پاکستان ہے وہ، اور ان کی بھی ایک تقریر تھی جس پر پابندی لگا دی گئی اور ریڈیو پاکستان سے اس کو نشر نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ فاطمہ جناح صاحبہ تھیں، سہروردی صاحب تھے، لیاقت علی خان جلسہ عام میں انہیں گولی سے زندگی چھن جاتی ہے ان کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ
جو پھانسی جس طرح سے دی گئی، پھر فیصلہ لکھنے والے جج صاحب جو ہیں وہ خود اعتراف کیا کہ بھئی ہم بھی انسان ہوتے ہیں، ہم نے بھی نوکری کرنی ہوتی ہے، ہم بھی کمزور ہوتے ہیں. یہ فیصلے کے بعد وہ وجوہات توجیہ پیش کر رہے تھے اپنے فیصلے کی. نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ جلا وطن ہونا پڑا یا جلا وطن کیا گیا انہیں، اس دفعہ بھی اور اس سے پہلے بھی. یہ ہماری تاریخ ہے. اور خود آج کی پریس کانفرنس کو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ان باتوں کے بارے میں بتایا جو ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں حلف نامہ موجود ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. خود جج صاحب جنہوں نے سزا دی تھی ان کی اپنی جو ویڈیو موجود ہے وہ بھی ہم سب کے علم میں ہے. اس کے بعد سوال یہ نہیں ہے کہ کون تھا جو یہ کر رہا تھا. یہ جب کرنے پہ آتے ہیں تو پھر یہ ایک کلب بن جاتا ہے، سبھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں تو سر آپ بھی تو کھل کر نہیں بول رہے، آپ تو سب جانتے ہیں، سب اس کا ذکر کرتے ہیں. عمران خان تو دیکھیں ڈرے بغیر ذکر کرتے ہیں. یہ ڈرنے اور نہ ڈرنے کی بات جو ہے وہ تب کی جا سکتی ہے کہ جس وقت وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور پاکستان میں بدترین قسم کی آمریتیں نافذ تھیں، تو پاکستان کے بہت سے جوان ایسے تھے جنہوں نے کھیل کے میدان کو نہیں، آمریت کے خلاف مورچہ لگانے والے میدان میں حصہ لیا تھا. تو یہ چھوڑیں ان باتوں کو، کوئی ڈرتا نہیں ہے کسی سے. اور جب سبھی کہہ رہے ہیں تو پھر کسی کو کسی کا کیا ڈر ہو سکتا ہے. پرویز رشید صاحب، اسٹیبلشمنٹ سے شکایات رہی ہیں اور خصوصاً نواز شریف صاحب تو باقاعدہ جو ہے اس پر سوال بھی اٹھاتے رہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آوازیں بھی بند ہوئیں. لیکن آج جب وہ گلہ کر رہے ہیں تو تعجب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر گلہ تھا تو آج وہی اسٹیبلشمنٹ کیا ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں نواز شریف صاحب نے، یا اب جو حساب مانگا جا رہا ہے تو کیا اس حساب کا انہیں مطلب کوئی ازالہ کیا جائے گا یا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ معاملات ٹھیک کیسے ہوئے؟ سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں کسی سے ہاتھ ملائیں جب وہ اتنی قربانی دے چکے ہیں اور جو سارا کھیل کھیلا گیا وہ خود اپنی تباہی اور بربادی پاکستان کے لوگوں کے سامنے اتنی بری شکل میں سامنے لے کے آیا کہ اس کے بعد کسی گواہی کی اور کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی. تو یہ تو اپنا ایک ناکام پروگرام جو تھا، ناکام جو ایک اس کو جو نام دیا جاتا ہے ناکام پلان جو ہے، وہ خود اپنی ناکامی کی طرف جب چلا گیا تو اس کے منطقی نتیجے ہیں جو آج ہمیں مل رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا تو ہمیشہ سے، اور جمہوری جماعتیں جتنی ہیں پاکستان میں، ان سب کا ہمیشہ سے ایک ہی مطالبہ رہا، ایک ہی جدوجہد رہی کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر آج ہمیں اس طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ آئین کے مطابق ہی کردار ادا کیا جائے گا اور آئین سے باہر اپنا کردار ادا نہیں کیا جائے گا، تو خان صاحب تو آئین سے باہر کردار ادا کرنے کے لیے آواز لگا رہے ہیں. تو غیر جمہوری رویہ خان صاحب کا ہے. نواز شریف صاحب آئین کے مطابق ایک مطالبہ کرتے تھے، اور اگر آئین کے اس مطالبے کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس ملک کی فلاح بھی اسی میں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بہتری بھی اسی میں ہے. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب کہ ابھی بھی وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر
نواز شریف صاحب کم از کم کھڑے ہوئے ہیں، تبھی وہ حساب مانگنے کی بات کر رہے ہیں. وہ 5 سال اپنے قیمتی جو وقت ہے وہ کہتے ہیں ضائع کیا گیا، اس کا حساب آخر کون دے گا، وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو مطلب حساب کیسے لیا جائے گا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں. پھر کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب یہ سمجھیں گے کہ میرے ساتھ ہونے والی تمام زیادتی کا ازالہ کر دیا گیا ہے؟ کہ کوئی نواز شریف ایک جمہوری ذہن رکھنے والے سیاسی رہنما ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں بھی جب ان کی وفاق میں حکومت تھی تو جمہوری رویوں کو انہوں نے ہمیشہ اپنایا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں اور پی ٹی آئی نے 5 سال پورے حکومت کے مکمل کیے تھے. اس کو بلکہ اس دوران میں آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں سیلاب اور بارشوں سے کچھ علاقوں میں نقصانات پہنچے تھے تو وہ پرویز خٹک صاحب کو ساتھ لے کے نواز شریف صاحب جاتے تھے اور امدادی کام جب کرتے تھے تو چیک پرویز خٹک صاحب کے ہاتھ سے لوگوں میں تقسیم کروائے جاتے تھے. تو یہ ان کا کردار رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں آزاد کشمیر میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اور اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گرانے کا جب رویہ ہماری جماعت کی طرف سے اختیار کیا گیا تھا تو نواز شریف صاحب نے منع کیا کہ ان کی حکومت کو اپنے سال پورے کرنے چاہیے. تو ان کا رویہ جمہوری رہا ہے جبکہ اس کے برعکس عمران خان صاحب کا تو کوئی جمہوری رویہ کبھی نہیں رہا. تو سر پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو عمران خان صاحب کے خلاف آپ لوگ لے کر آئے ہیں سب لوگ مل کر، تو یہ اس کے لیے میاں صاحب نے منع نہیں کیا تھا؟ پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو جمہوریت میں اور آئین میں اجازت ہے، لکھا ہوا ہے. یہ تو نہیں کہ جب ان کی اپنی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں، جو ان کی اتحادی اور حلیف جماعتیں تھیں انہوں نے ساتھ چھوڑا کیونکہ ان کی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر اور وہ اتحادی جماعتوں کی مدد سے انہوں نے حکومت بنائی ہوئی تھی. جب ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور بگٹی صاحب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور بلوچستان کے دوسرے اراکین تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تو وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے اور اکثریت کھو جانے کی بنیاد پر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے. اور ان کے رویے کو اگر آپ نے اب ذکر چھیڑ دیا ہے تو ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے تو اسمبلی تحلیل کر دی تھی اس موقع پہ اور ایک غیر آئینی قدم انہوں نے اس وقت اٹھایا. لیکن پرویز رشید صاحب یہ الائز کا جو آپ نے ذکر کیا نا، میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں لیکن ایڈ آن کر دیتے ہیں نا کیونکہ لوگوں کو سب پتا ہے اور ہم سب نے کور بھی کیا اس کو. ایم کیو ایم کو منانے میں بڑے دن لگے تھے، مطلب ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کتنے راؤنڈز ہو رہے تھے، کیا کیا وہ اگریمنٹس ہوئی، اتنے آسانی سے تمام لوگوں نے نہیں چھوڑ دیا تھا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ منحرف جو اب کہلاتے ہیں ان کو کس طرح سے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، باقاعدہ مطلب ایک پلاننگ سے کیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سب کے سب جو ہے وہ خود ہی چھوڑ کر جا رہے تھے اور دھڑن تختہ ہو گئی ان کی حکومت. جی یہ سب لوگ عمران خان صاحب سے ناراض تھے اور ایک نیا اتحاد بنانا چاہتے تھے، نئی حکومت کی تشکیل چاہتے تھے. یقیناً نئی حکومت کی تشکیل بنانے میں انہوں نے مذاکرات کی اور یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتا ہو. وہ سب خان صاحب کو چھوڑ کے پہلے باہر آئے اور باہر آ کے انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور اس کے نتیجے میں پھر سارا سیاسی عمل جو تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچا. لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا رویہ نہ اس وقت آئین کے مطابق تھا جب انہوں نے اسمبلی کو توڑ دیا، حالانکہ جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکی ہو تو پھر اس پہ گنتی کرانا لازمی شرط ہے. لیکن خان صاحب نے ایک غیر جمہوری رویہ اختیار کیا، غیر آئینی رویہ اختیار کیا
انہوں نے اس اسمبلی کو ہی توڑ دیا جو ان کے بارے میں گنتی کرنے جا رہی تھی. گنتی کا نتیجہ جو بھی نکلتا ان کے حق میں نکلتا, ان کے خلاف نکلتا, لیکن گنتی کا عمل شروع ہو چکا تھا. انہوں نے اس اسمبلی کو توڑا کہ میرے خلاف جو گنتی کرے گا میں اسی کو توڑ دوں گا. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آئین نے کوئی کردار دیا ہے یا نہیں دیا, آپ غیر آئینی طور پر میری مدد کریں اور مجھے دوبارہ حکومت دلوائیں. یعنی نیوٹرلز کو جو وہ کہتے ہیں, جو اچھا ٹھیک ہے. تو یہ فرق آپ نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست میں اور عمران خان صاحب کی سیاست میں رہا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک سے واپس آ کر سے یہ جواب ضرور لینا ہے, کیونکہ جب ازالے کا ذکر ہوتا ہے, یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ حساب مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب, تو کہیں نہ کہیں اگر حساب نہیں ہوگا تو کوئی کمپنسیشن جسے کہتے ہیں, اور وہ کس قسم کی کمپنسیشن ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل ہوگی فار آل دا 5 years that he has been talking about. A break, اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے سینیٹر پرویز رشید صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر پرویز رشید صاحب, سابق وزیر اطلاعات ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. سینیٹر صاحب, جو میں نے آپ سے سوال کیا بریک سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کے گلے شکوے آج بھی ہیں, حساب کا وہ آج بھی کہہ رہے ہیں, ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہی ازالہ ہے جس کا کہ ذکر مریم نواز صاحبہ نے جانے سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا, کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں؟ اور اس کا بڑا ذکر کیا گیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا, اور تواتر سے کیا گیا ہے ٹائم اینڈ اگین. دیکھیے, مریم نے جو بات کہی, بڑے میاں صاحب نے جو بات کہی, وہ پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے نا. پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ ایک فریق کو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے میدان سے باہر رکھ دیں, اس کی آواز جو ہے اس پر پابندی لگا دیں, دوسرا فریق اکیلے ہی رنگ میں ناچ رہا ہے اور پھر اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے. تو آپ کو تمام فریقوں کو مساوی مواقع دینے ہوتے ہیں, مساوی طور پر انتخاب میں حصہ لینے کی میسر ماحول بنا کے دینا ہوتا ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے. تو یہ مریم کا مطالبہ نہیں ہے نا, بڑے میاں صاحب کا مطالبہ ہے, یہ پاکستان کے آئین کا مطالبہ ہے. اور ہماری تو دیکھیے نا, یہی تو ہماری مشکل ہے کہ پوری زندگی ہم ان چیزوں کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں جو ہمارے ساتھ سوشل کنٹریکٹ کیا ہے ریاست نے. میرا جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ, وہ آئین پاکستان کی شکل میں ہے. آئین پاکستان کہتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے ٹیکس دو گے, تم میرے قوانین کو مانو گے, تم میری مرضی سے ابے کرو گے میرے احکامات کو, میرے ڈسپلن میں رہو گے. اس کے جواب میں تمہیں آزادی رائے کا حق دوں گی, میں تمہیں انتخاب کا حق دوں گی, میں تمہیں نقل و حرکت کا, جان و مال کا حفاظت. تو سر یہی آئین 62(1)(f) بھی کہتا ہے نا, جس میں نااہلی ہوئی ہے. وہ چلیے پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو نااہلی ہوئی ہے, کہ اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اب اس سپریم کورٹ خود اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایک ڈریکونین ڈیسیژن ہے کہ ساری عمر کے لیے کسی کو نااہل کر دیا جائے. یہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, یہ جو جوڈیشل انجینئرنگ جس طریقے سے کی جاتی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ جس طریقے سے کی جاتی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس طریقے سے کی جاتی ہے, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا المناک باب ہے کہ پاکستان کے بچے کو اب ازبر یاد ہو چکا ہے. اوکے سر, تو پھر ہم جب کہتے ہیں تو ہم اپنے جب آپ ڈریکونین لا کا ذکر آج نواز شریف صاحب نے بھی کیا, آپ بھی اس کا مینشن کر رہے ہیں, میں نے ازالے کا پوچھا, اس کا مطلب کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار نہیں ہوئی, کیونکہ وہ 62(1)(f) اپنی جگہ ہے جس پہ انہیں سزا ہوئی, رائٹ. انہیں صادق اور امین نہیں بچے اور ان کو ہٹایا گیا. تو اس کے لیے کیا اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ پھر بات چیت بھی پرویز رشید صاحب وہیں سے ہوگی جہاں سے آپ نے کہا تھا ابتدا میں کہ آپ کو بھی علم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہوتا آیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے
کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو اور وہ ناانصافی کے شواہد موجود ہوں تو اس ناانصافی کو ختم کرنا پھر اداروں کا کام ہے. اور یقیناً یہ چونکہ ناانصافی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی، یہ جس ادارے کو استعمال کر کے ہوئی یہ ناانصافی، عدلیہ کے ادارے کو استعمال کر کے یہ ناانصافی ہوئی ہے، تو عدلیہ کے سامنے اب اس قسم کے شواہد آ گئے ہیں جس کو عدلیہ ان شواہد کو ماضی میں اس طرح کے شواہد جب آتے رہے تو عدلیہ نے اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ان شواہد کو استعمال کیا ہے. ہمارے پاس ماضی کی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یا کوئی اور دوسرا بھی ہے اس کے حوالے سے بھی اس ناانصافی کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک آپ نے کہا عدلیہ کو استعمال کر کے یہ ناانصافی ہوئی ہے، تو ایک تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عدلیہ اس ناانصافی کو اب انصاف میں تبدیل کرے کیونکہ شواہد آ چکے ہیں، لیکن جس نے عدلیہ کو استعمال کیا اس سے حساب باقی ہے ابھی. دیکھیے سیاست میں اور جمہوریت میں یہی حساب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو غلام بنایا تو آپ جب اس کو آزادی دیتے ہیں تو آپ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں. اس کے بعد آپ عہد کرتے ہیں اپنے عمل سے، یہ کوئی اپنے کہ بھئی غلامی بری چیز تھی. دیکھیں ایک زمانہ تھا نا جب ہم آزاد نہیں تھے، عہد تو ہو چکا ہے نا. جنوبی افریقہ میں جو کچھ تھا کہ نسل پرستانہ حکومت تھی، تو یہی اس کا ازالہ ہے کہ آپ آئین پر عمل کریں گے، آپ آئین کی خلاف ورزی آئندہ نہیں کریں گے، آپ اپنے جو ماضی کے ناکام تجربے ہیں ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. یہی ازالہ ہوتا ہے. اور جمہوریت میں اسی پہ قومیں جو ہیں اپنا مستقبل سنوار لیتی ہیں. انہی بنیادوں پر وہ اپنے مستقبل کو بنیاد رکھتی ہیں. تو سینیٹر صاحب یہ ازالہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ یہ عہد کر لیا گیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو کیا ہے، تبھی تو عمران خان صاحب اتنا ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی واپس آؤ. تو پھر جب آپ کے علم میں یہ بات ہے تو پھر اس کو اب آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ جب آپ کے علم میں ہے آپ خود بھی اس کو دہرا رہے ہیں. سر ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں، پوری دنیا بھی اس کو سن رہی ہے. خبر تو آپ دیں گے، ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ حالات جو ہے اب وہ بالکل ہموار ہو چکے. چلیں اب لیٹس موو اے لٹل بٹ فارورڈ. آج کی جو پریس کانفرنس سے کافی چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ میں بھی آ رہی ہیں اور اس سے قبل بھی جو کچھ ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے. سر لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک ہے اکنامک انسٹیبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہینڈل کر لیں گے، ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو دے دیا ہے اور وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کسی بھی حکومت کے لیے خصوصاً نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون اس کو فیس کر چکی ہے. طاہر القادری صاحب کا ہو، فیض آباد دھرنا ہو، خود عمران خان صاحب کا 126 دن کا دھرنا ہو. مطلب آپ لوگوں کو اب یہ سمجھ بھی آ گیا ہے کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے، یا مجھے نہیں پتا کہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا. لیکن ود ان پارٹی کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے کہ لانگ مارچ ہونے کی صورت میں اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا؟ ایک تو یہ صرف ہماری جماعت کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت حکومت میں ہیں ان سب کا بھی ایشو ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ پوری پاکستانی قوم کا بھی ایشو ہے. یہ صرف سیاسی جماعتوں کا بھی ایشو نہیں ہے. سیاسی جماعتیں تو نمائندگی کرتی ہیں اپنے اپنے حلقہ اثر کی، لیکن کیا یہ پاکستان کے تاجر برادری کا ایشو نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کی صنعت کار برادری کا ایشو نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے طالب علموں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا ایشو نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے صحافیوں کا ایشو نہیں ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں سب لوگ، میں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں یلغار کے ذریعے تبدیل ہوا کریں گی؟ یعنی اسلام آباد میں اور کابل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جس کے پاس ایک لشکر ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف چلا کرے گا
اور اس لشکر کشی کے نتیجے میں جو اسلام آباد پہ قابض ہو جائے. لیکن سیاسی جماعتوں کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ بھی احتجاج کریں, وہ بھی ایک اپوزیشن ہے اور بڑی اپوزیشن ہے. تو وہ یہ کب کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاج کرنے جا رہا ہوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں گرانے کے لیے جا رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں ملیں گے. وہ تو مختلف سزائیں انہوں نے سنانی شروع کر دی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے کیا سزا دینی ہے اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کیا سزا دینی ہے. تو وہ تو خود ہی عدلیہ بھی بن چکے ہوئے ہیں, خود ہی منصف بھی بن چکے ہوئے ہیں, خود ہی چارج شیٹ دیتے ہیں اور سزا کا اعلان کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرنے کا بھی خود ہی اعلان کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں احتجاج کرنے جا رہا ہوں. احتجاج تو لاہور میں بھی ہو سکتا ہے, احتجاج کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. احتجاج کے لیے اسلام آباد میں داخل ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے. اور پچھلے 6 مہینے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی آئی نا, اور اس کے بعد آپ لوگ سب نے مل کے اسلام آباد میں ہی کیا نا جلسے, تو ان کا بھی حق ہے. اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس کے جواب میں حکومت بھی تو کر رہی ہے کہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے, اوپر سے ربر بلٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, ڈرون آ گئے ہیں جس سے کریں گے. سو لائک اٹس گوئنگ نیک ٹو نیک. جی میری اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں یا پہلے آپ کی سن لوں؟ نہیں سر آپ بولیں یہ, لیکن آپ کو مجھے ذرا بتانا تھا نا کہ یہ بھی تو ہے نا. نہیں, آپ کی بات تو میں نے پوری سنی ہے نا, تو مجھے موقع تو دے دیں کہ میں اس بات کا جواب جی سر پلیز ضرور. اجازت ہے آپ کی طرف؟ بالکل سر, اجازت ہے بالکل پرویز رشید صاحب گو ہیڈ. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ تھا, مسلم لیگ نون کا جو لانگ مارچ تھا, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس لانگ مارچ کے ذریعے آپ کا تخت الٹنے جا رہے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس حکومت کو ختم کریں گے. یہ اس وقت ہم کہہ چکے ہوئے تھے, سب کو معلوم تھا کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں, سیاسی عمل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے شروع ہے. یہ صرف پاکستان کے لوگوں کو اس کے لیے آمادہ بھی کرنا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس میں اعتماد میں لینے کا عمل تھا. تو وہ ہم نے ایک اعتماد میں لیا, لیکن ہم گئے, جلسہ کیا اور اس کے بعد واپس آ گئے. اور جلسے کے لیے جو جگہ ہمیں دی گئی ہم اسے 1 انچ آگے نہیں گئے. ہم نے اسلام آباد کے درختوں کو آگ نہیں تھی لگائی, ہم نے پی ٹی وی پر قبضہ نہیں کیا چل کے, ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیواروں کے اوپر کپڑے اور گندے میلی چیزیں جو ہیں ان کو نہیں الٹا لٹکا دیا تھا اور اس کے راستے بند نہیں کیے تھے کہ جج حضرات کو کسی دوسرے راستے سے اپنی عدالتوں میں داخل ہونا پڑتا تھا. ہم نے تو اس طرح کا کوئی کام, ہم نے پارلیمنٹ کا گیٹ نہیں توڑا. ہمیں ایک جگہ دی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے, ہم نے وہیں پہ اپنا جلسہ کیا اور جلسہ کر کے اسی رات واپس آئے. ہم رات کو ٹھہرے بھی نہیں وہاں پہ. آپ کہتے ہیں دھرنا, اور پھر یہ آپ لوگوں نے کہیں یلغار کا نہیں کہا تھا. تو اب ایک چیز ہے, دیکھیں لانگ مارچ کی وجہ ان کی صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو. جس دن سے ان کی حکومت گئی ہے وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی پہلے میاں صاحب کی ایٹ لیسٹ یہ سوچ تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے اور ان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے. چلیں وہ چیزیں بھی فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. ناؤ اب اسمبلی مدت پوری کرنے کی بات کا کہا جا رہا ہے اور تمام تر جو جماعتیں شامل ہیں اس حکومت میں وہ یہی کہتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ تو نومبر کی تعیناتی کا تھا. تو کیا وہ حل ہو چکا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہی کرنی ہے وہ تعیناتی, اور ہوگی بھی نومبر میں ہی ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا تعین جو ہے وہ پاکستان کا آئین کرتا ہے. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو یہاں بھی جس طرح میں نے پہلے آپ سے گفتگو میں کہا ہم آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں. لہذا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کسی کو اس پہ شکایت نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو اس پہ سیخ پا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک آئینی بات کر رہے ہیں, آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں. جہاں تک تعیناتی کا سوال ہے, یہ خان صاحب نے ایشو اس کو بنایا ہوا ہے. کیا یہ ایشو تھا پاکستان میں کبھی کسی تعیناتی سے پہلے؟ اس طرح سیاسی جماعتوں کا رویہ رہا؟ اس ملک میں کتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی,
जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, ये सब बड़ी सियासी जमातें जो तवील अरसा से पार्लियामेंट में जिनकी नुमाइंदगी रहती है और हमेशा अच्छी नुमाइंदगी इन सब की रहती है, क्या इस दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात नहीं हुए? कभी हम अपोजिशन में होते थे और तैनाती का इशू आ जाता था, कभी हम हुकूमत में होते थे और तैनाती का वक्त आ जाता था, लेकिन क्या कभी हमने उसको इस तरह बाजीचा इत्तफाल बनाया? कभी इस इशू को बनाना भी नहीं चाहिए, आज भी नहीं बनाना चाहिए सर। ये आग से खेल रहे हैं खान साहब, उन्हें इस खेल को बंद करना चाहिए। मैं एक जमहूरी सियासी कारकुन होने की हैसियत से, जिसे सबसे ज्यादा शिकायतें इस अदारे से, मेरे से ज्यादा शिकायत इस अदारे से किसी को नहीं हो सकती, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस अदारे के तकद्दस को उसकी तैनातियों के हवाले से मजरू किया जाए। जब उनकी तरफ से कोई गैर आईनी रास्ता अख्तियार किया जाता है तो मेरे जैसे हजारों लोग आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जब उनके प्रोफेशनल मामलात हैं, जब वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे होते हैं और उनकी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं, जब उनका तयन करने का वक्त आता है तो किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो इसको इस तरह गली बाजार में मौजूद बहस बनाए। ओके, आपने ये वजह फरमाया कि और ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। ठीक है, आपने वजह फरमाया कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। ठीक है कि पहले ये डिस्कस पब्लिक स्पेस में नहीं होता था, लेकिन ये नवंबर की तैनाती अहम थी क्योंकि खुद खुर्रम दस्तगीर साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह चुके हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए इसीलिए थे कि नवंबर की तैनाती इमरान खान साहब करते, हम सबको जेलों में डालते और अगली 5 साल की हुकूमत भी उनकी बनाई जाती। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट आई वुड से अपॉइंटमेंट एटलीस्ट फॉर दिस नवंबर। खान साहब ने खुद इस तरह की बातें की थी ना कि मेरी आंख और कान जो इनको हटा दिया गया जब एक और तैनाती का मसला था। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस बहस को ना छेड़ें आप आग से नहीं खेलूं। ऐसी बहस है जी, मैं इसको पसंद नहीं करता। अच्छा, तो मैं इसको पसंद नहीं करता कि ये हम टेलीविजन पे इस किस्म की बहस में उलझ जाएं। मैं चाहता हूं कि जो जैसे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान में उनकी तकर्री होती है और ऐसे तरीके से हो जाती है। देखिए इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं राइट, क्या उनके हाथ से हमें सजाएं मिली हुई हैं या नहीं मिली हुई? मुझे भी सजा उनके हाथ से मिली हुई, लेकिन हमने उनकी तैनाती को कभी ज़ेरे बहस नहीं लाया। ओके, हमने बिल्कुल खुश दिली से कबूल किया है। मेरी बात को आप समझ जाइए। आप ये ना कि ये कोई बुजदिली की बात नहीं है। आप कहें कि मैं कोई बुजदिल होकर बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही परवेज रशीद साहब, क्योंकि वक्त कम है और सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं ब्रीफली चाहूंगी कि आपसे डिस्कस करें हम, ताकि लोगों को पता चले। मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की बरियत हो चुकी है, 2023 के इंतखाबात वक्त से होने, असेंबलियों ने मुद्दत पूरी करनी है, नवाज शरीफ साहब के अजाले का भी जिक्र कर लिया, तो सबका सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शंस लड़ लेते हैं, जो कि उन्होंने आज जवाब नहीं दिया इस बात का, मरियम नवाज साहिबा जो है क्या वो पंजाब की हद तक होंगी या वो भी नेशनल असेंबली का हिस्सा बनने अब आएंगी? क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब बड़े खामोश नजर आते हैं आजकल, फिर शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा? यानी हाउस ऑफ शरीफ में क्या इस चीज पर डिस्कशन हो चुकी है? अभी बहुत जल्दी है, अभी तो हम इंतखाबी मरहलों की तरफ जा रहे हैं। इंतखाब होंगे, उसमें सब लोग अपना हिस्सा लेंगे, कौन जीतता है, कौन अक्सरियत हासिल करता है, ये उसके बाद की बातें हैं। अच्छा। जब वो वक्त आएगा तो हमारी पार्लिमानी पार्टी बैठेगी और पार्लिमानी पार्टी फिर फैसले करती है। आखिरी फैसला बड़े मियाँ साहब ही करते हैं हमेशा से, और हमेशा पार्लिमानी पार्टी उनको ये इजाज़त देती है, इख्तियार देती है बल्कि कि वो फैसला करें, लेकिन वो हमारे से राय ज़रूर लेते हैं, हमारी राय को सुनते हैं। और मेरा तजर्बा ये है कि जो पार्टी की अक्सरियत की राय होती है उसके मुताबिक ही वो फिर अपना फैसला भी तश्कील देते हैं। अच्छा। तो जब ये वक्त आएगा तो इन मरहलों से हम ऐसे तरीके से
गुजर जाएंगे। ओके, पंजाब के हवाले से बड़ी खबरें हैं कि इस हुकूमत को बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये तब्दील हो जाएगी। फिर कहीं गवर्नर रूल का भी बड़ा जिक्र होता है। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो पंजाब हुकूमत की तब्दीली से भी मुंसलिक है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त परवेज़ इलाही साहब PTI के साथ हैं और पंजाब जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, उसमें अगर उनकी लाहौर में लैंडिंग होती है तो क्या हालात पैदा हो सकते हैं, ये सब भी आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको याद होगा कि 2008 में वो जब लाहौर लैंड किया था उन्होंने जलावतनी से, मुशर्रफ साहब ऊपर सदर पाकिस्तान थे उस वक़्त और नीचे परवेज़ इलाही साहब ही चीफ मिनिस्टर थे, तो हम उनकी वजारत आला के ज़माने में नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी लाहौर में लैंड कर चुके हैं और मुशर्रफ साहब के होते हुए लैंड कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये इश्यूज नहीं है। ओके सर, ये बताइएगा परवेज़ इलाही साहब की कोई मुलाकात लंदन में हुई है नवाज शरीफ साहब के? इसकी भी बड़ी चहमगोइयां हो रही थी। हर किस्म की अफवाहों पे आप यकीन ना कीजिए। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैं चाहूँगी, आप 30-40 सेकंड्स में अगर प्लीज़ इसका जवाब दे दें। हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं एज अ पॉलिटिकल जमात। आप भी देखते हैं इमरान खान साहब के जलसे, उनकी मकबूलियत, उनकी फॉलोइंग। क्या नवाज शरीफ साहब का इतने अरसे के बाद जब वो वापस आएंगे, डू यू थिंक कि दैट सपोर्ट बेस जो नवाज शरीफ साहब की थी वो इंटैक्ट है, बढ़ेगी या बढ़ सकती है, या वाकई बहुत कुछ अब तहरीक इंसाफ के पास जा चुका है? हमारी जो नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें किसी किस्म का कोई खलल नहीं है। और जब भी वो वापस तशरीफ लाएंगे, जब भी इस मुल्क में इंतखाब होंगे, तो आपको असल हकीकत उस वक़्त सामने आ जाएगी। आज इमरान खान साहब जो हैं, चूंकि वो अकेले सरगर्मी कर रहे हैं तो इसलिए वो नज़र आ रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। हम चूंकि सरगर्मी नहीं कर रहे, इसलिए महसूस होता है कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं। जब हमारी सरगर्मियां शुरू होंगी तो वो उनका कद जो है वो अपने मकाम पर वापस पहुंच जाएगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वापसी कितने महीनों में मुमकिन है, कुछ आप अगर इस पर बता सकें? मैंने आपसे अर्ज किया है कि उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को ख़त्म होना चाहिए। और जिन्होंने नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी है, उन्हें जितना जल्दी वो इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करेंगे, उतना मुल्क जो है वो अपनी सिमत दुरुस्त करने में उसको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर परवेज़ रशीद साहब कि आपने इनमें अपना वक्त दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।